السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما۔ فکر خوارج، خطرناک فتنوں کی حقیقت، اس تعلق سے کل کے درس میں بات آئی کہ خوارج جو ہے شروع میں متحد تھے، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں بھی بہت سارے فرقے وجود میں آ گئے۔ اور کل کے درس میں خوارج کے فرقوں میں مشہور فرقہ اباضیہ، اس کا ذکر ہوا اور ان کے کچھ عقائد کا تذکرہ ہوا۔ خوارج کے من جملہ فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے نجدات، اور یہ نجدہ بن عامر الحنفی کی طرف منسوب ہے۔ اس جماعت کو نجدات کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک فرقہ کا ذکر ہوا ازارقہ کا، جو نافع بن ازرق کے متبعین تھے۔ نافع بن ازرق نے جب ان لوگوں کو جو مخالفین کے جنگ سے باز رہنے سے اپنی برات کا اظہار کر کے ان کی طرف ہجرت نہ کریں، گرچہ وہ ان کے رائے کو تسلیم کرتے ہوں، مشرکین کا نام دے دیا۔ یعنی اس سے پہلے جو ہے ارازقہ کے عقائد میں یہ بات آئی تھی کہ ان کے یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی لڑنے کے لیے نہیں نکلتا ہے، ان کے نگاہ میں جو لوگ ان کے مخالفین ہیں، وہ لڑنے کے لیے نہ نکلیں مخالفین سے، یا یہ گروہ جہاں پہ ہے وہاں پہ ہجرت کر کے نہ جائیں، تو وہ لوگ کیا ہیں؟ مشرک ہیں۔ ارازقہ کے ہاں وہ لوگ مشرک ہیں، چہ جائے کہ ان کے رائے کو تسلیم کرتے ہوں، یعنی ان کی اپنی رائے اور ان کے نظریات کو ماننے والے بھی اگر وہ جہاں متحد ہیں، ایک جگہ پر ہیں، وہاں اگر ہجرت کر کے نہیں گئے یا اپنے مخالفین سے جنگ کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا، تو وہ مشرک ہو جاتے ہیں ان کے نزدیک، ارازقہ کے نزدیک۔ اور جب مشرک ہو گئے تو پھر ان مخالفین کو، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو قتل کرنا جائز ہے۔ یہ ارازقہ کا عقیدہ ہے۔ تو اب چونکہ نجدہ بن عامر الحنفی اور اسی طرح سے ابو فدیک نام تھا ایک کا، اور ایک کا نام تھا عطیہ حنفی، اور ایک کا نام تھا راشد الطویل، ان لوگوں نے ان کو متشدد سمجھ کر کے اپنے آپ کو ان سے جدا کر لیا، الگ کر لیا، اور یہ لوگ امامہ کی طرف چلے گئے۔ تو بہرحال امامہ کی طرف جب یہ لوگ چلے گئے تو وہاں جا کر کے نجدہ بن عامر حنفی ان کی امامت پر بیعت کر لیا، اور نجدیوں نے کیا کیا کہ جو لوگ نافع بن ازرق کے متبعین تھے ان کی تکفیر کرنی شروع کر دی ان لوگوں نے۔ یعنی جو یہ کہے کہ اپنے مخالفین سے نہ لڑنے والا مشرک ہے، وہ خود مشرک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی ارازقہ کا ایک عقیدہ کہ ان کی اپنی فکر اور ان کے اپنے نظریات کی جو مخالفت کرے اور وہ ان مخالفین سے لڑنے نہ جائے، بات رہے، اور جہاں ارازقہ ہیں
وہاں وہ ہجرت کر کے نہ جائے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے. یہ ان کا عقیدہ تھا. اور جب مشرک ہو گیا تو پھر ان کو قتل کرنا جائز ہو گیا کیونکہ وہ کافر ہے اب. اور یہ جو عقیدہ تھا اسی عقیدے کو بعض لوگوں نے بعض خوارج نے تشدد سمجھا کہ بھائی تشدد ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کے رائے سے متفق ہیں لیکن ہماری کچھ مجبوری ہے. ہم آپ جہاں آپ ہیں وہاں نہیں جا سکتے ہم یا ہم نہیں لڑ سکتے. تو اس بنیاد پر تم ہم کو کہتے ہم کافر ہو گئے. لہذا جب تم ہم کو کہتے کہ کافر ہو گئے تو تم ہم کو کافر کہنے کی وجہ سے تم کافر ہو گئے. تو انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا. اور پھر یہیں پہ بس نہیں بلکہ انہوں نے آپس میں اختلاف کر کے خود ہی آپس میں نجدہ بن عامر جنہوں نے یہ کہا کہ اراذقہ جو ہے وہ چونکہ ہم کو کافر کہتے ہیں اس لیے وہ کافر ہو گئے. اس بنیاد پر وہ اکٹھا ہو گئے کس کے ساتھ میں؟ نجدہ بن عامر حنفی کے ساتھ میں. لیکن پھر آپس میں ان کے اختلاف پیدا ہو گئے اور پھر ان کے اپنے 3 گروہ ہو گئے. تو یہی ہے کہ یعنی کٹی ہوئی پتنگ ہے یہ اپنے ڈور سے کٹ گئی. اب کتنے حصوں میں بٹے گی معلوم نہیں. جس کے بھی ہاتھ لگاؤ کتنے ٹکڑے کرے گا نہیں معلوم. تو یہی حال ہے. اچھا پھر یہ ہوا کہ انہوں نے 2 فوجیں تیار کی, ایک بری اور ایک بحری ان لوگوں نے, اور اس کو تیار کر کے جنگ پہ روانہ کر دیا. اور انہوں نے کیا کیا کہ ساز و سامان کی فراہمی میں جو بری فوج تھی اس کو بحری فوج کے اوپر فوقیت دیا, یعنی اس کو زیادہ ساز و سامان سے لیس کر دیا. اسی طرح سے ایک فوج مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے نکلی اور انہی لوگوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی, ان کے خاندان کی ایک لڑکی کو قید کر لیا اور اس کے رہائی کے تعلق سے عبد الملک بن مروان نے انہی نجدات کو خط لکھا. لیکن ان نجدیوں نے یہ کیا کہ اس لڑکی کو جس کے حصے میں آئی تھی اس سے خرید کر کے مروان کے پاس بھیج دیا. تو ان کے اپنے ساتھیوں نے اس کے اوپر اعتراض کر دیا اور یہ کہا کہ بھائی وہ تو ہماری دشمن ہیں اور تم نے جو ہے اپنے حصے میں آئی ہوئی جو مال غنیمت کے طور پر ہم کو حاصل ہوئی تھی وہ لوڈی, وہ تم نے کیا کیا؟ دشمن کے حوالے کر دیا, اس کو واپس کر دیا. تو اس بنیاد پر کچھ لوگ کیا ہو گئے؟ الگ ہو گئے. یعنی 3 گروہ جو بنا تو یہ کیا ہو گئے؟ ایک گروہ ایسا نکل گیا. اسی طرح سے ایک سبب یہ ہوا کہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی اجتہاد میں غلطی کر جاتا ہے تو ان کے نزدیک جو ہے وہ معذور قرار پاتا ہے. ظاہر سی بات ہے, شرعی اصول بھی ہے کہ اجتہاد کرنے والا اگر غلطی پر بھی ہے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے. تو انہوں نے اجتہاد میں غلطی کرنے والوں کو معذور قرار دیا. اس وجہ سے اس جماعت میں سے ایک جماعت نکلی جس کا نام تھا نجدات العاذریہ. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ان کے اپنے گروہ بنتے گئے. اور یہ کون سا اجتہاد تھا جس پر انہیں غلطی ہوئی اور جس کے بنیاد پر یہ الگ ہوئے؟ وہ ہوا یہ تھا کہ اس نے جو ہے نجدہ بن عامر کا بیٹا تھا جس کا نام تھا مزرج, اس کو ایک فوج دیا اس نے اور فوج دے کر کے بحرین بھیجا اور قطیف کا جو علاقہ ہے اسی شہر کی طرف روانہ کیا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ بحرین کے اوپر حملہ کیا اور وہاں سے بچوں اور عورتوں کو قید کر لیا ان لوگوں نے.
اچھا قید کر لیا، اور یعنی کیا ہوتا کہ جنگ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد مال غنیمت کی تقسیم ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے عورتوں کو بانٹ لیا، عورتوں کو تقسیم کر لیا آپس میں، اور نہ صرف تقسیم کیا بلکہ ان سے استفادہ بھی کرنے لگے، اور جو عورت جن کے حصے میں آئی انہوں نے کہا وہ ان کی اپنی ملکیت ہے۔ اچھا، اب یہ پہلے سے انہوں نے ایسا کر لیا، اب اس کے بعد اب باری آتی ہے ظاہر سی بات ہے غنیمت تقسیم کرنے کی۔ اب جو کچھ بچا ہوا ہے ظاہر سی بات ہے سب میں برابر تقسیم ہونا چاہیے۔ تو اب ہوگا یہ، انہوں نے یہ آپس میں فیصلہ کیا کہ بھائی اگر جس کو جو عورت پسند تھی انہیں لے لیا، اب مال غنیمت میں جو حصہ ملے گا، اب جس کے حصے میں ایک آئی ہوئی ہے، جس کے حصے میں نہیں آئی کوئی، تو اس کا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بدلے اس کو مال دے دیا جائے گا، تاوان کے طور پر جو ہے مال دے دیا جائے گا۔ بہرحال یہ انہوں نے اس طرح کا معاملہ کیا۔ پھر یہ لوگ جو ہے جب واپس آئے تو عامر بن نجدی سے کے سامنے پورا مسئلہ بیان کیا کہ ہم نے ایسا کر لیا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی تم لوگوں نے جو کیا ہے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اب جب ان لوگوں نے ان کو پتہ چلا کہ ہم نے کچھ ناجائز کام کر لیا ہے، تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ناجائز کام تو کر لیا، لیکن چونکہ مسئلے کا علم نہیں تھا اس لیے آپ لوگ کیا ہیں، معذور ہیں۔ سمجھیں، مسئلے کا علم نہیں تھا تو آپ لوگ جو ہے معذور ہو گئے۔ اور جن لوگوں نے، کچھ لوگ اس میں اب ویسے یعنی معذور قرار کر کے ان کی جو غلطی تھی اس کو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، جو اپنی جگہ پر ہے سب صحیح ہے، مسئلے کا علم نہیں تھا، کر لیے ہو گیا معاملہ۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ جب غلطی کا علم ہو گیا تو بھائی جیسا تھا ویسا پھر صحیح کرو، لیکن نہیں، عدم معرفت کی بنیاد پر غلطی ہو گئی تو جیسا ہے ویسا رہنے دو، یہ ہو گیا۔ اب جب یہ بات ہوئی تو کچھ لوگ اس میں ایسے تھے جنہوں نے مخالفت کی، کہا کہ یہ لوگوں نے غلطی کی ہے اور بدکاری کی ہے، تو یہ لوگ صاحب حد ہو گئے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ تو سزا نہیں دیا، نجداد بن عامر نے سزا نہیں دیا، کہا کہ بھائی نہیں مسئلے کا علم تھا تو معذور سمجھا جائے گا ان کو۔ تو اس بنیاد پر جو ہے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں کے بدلے جہنم کے علاوہ کی سزا دے۔ جہنمی بھی نہیں مان رہے ہیں، جہنم کے علاوہ کی سزا، اب وہ کون سی سزا ہے نہیں معلوم، یہی لوگ جانتے ہیں۔ کہتے ہیں جان لو ان کو، جیسے ہیں ویسے رہنے دو، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے چونکہ عدم معرفت کی بنیاد پر انہوں نے غلطی کی ہے تو جہنم کے علاوہ اللہ سزا دے، اور پھر اس کے بعد ان کو جنت میں داخل کر دے، ان کے جنتی ہونے کی بھی۔ تو بہرحال ان کا عقیدہ تھا کہ جہنم میں وہی لوگ جائیں گے جو ان کے مخالف ہیں، تو ہمارے تو مخالف نہیں ہیں لوگ، ہمارے اپنے ہیں، لہذا یہ لوگ جہنم میں نہیں جا سکتے، اس لیے کہتے ہیں کہ جہنم کے علاوہ اللہ سزا دے گا۔ آپ سمجھ لیجیے، اب اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے دو ہی چیز ہے، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے، ایک سزا کا مقام ہے ایک نعمت کا مقام ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جہنم کے علاوہ سزا ان کو ملے گی، وہ کون سی ہے؟ اسی طرح سے انہوں نے کیا کیا، شراب کی حرمت کو ساقط کر دیا، یعنی اس کے اوپر حد ہے، کوڑے مارے جائیں گے نا، لیکن اس حد کو انہوں نے ساقط کیا۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص ہلکا جھوٹ بولتا ہے، ہلکا جھوٹ بولتا، یا جھوٹ اس کی بہت ہلکی ہے اور وہ بولتے رہتا، مصر بھی ہے
تب جا کر کے وہ مشرک ہوگا. یعنی ہلکا بھی جھوٹ بول دیا اس نے اور اس پر مصر ہے تو کیا ہے؟ مشرک ہے. لیکن اگر کسی شخص نے چوری کی ہے، بدکاری کی ہے، شراب پی رہا ہے، لیکن کبھی کبھی پی رہا ہے، اصرار نہیں کر رہا اس پہ اصرار نہیں کر رہا ہے، مسلسل نہیں پی رہا، پکا شرابی نہیں، کبھی کبھی پی لیتا ہے، کبھی کبھی بدکاری کر لیتا ہے، کبھی کبھی چوری کر لیتا ہے، تو وہ مومن ہے. وہ کیا ہے؟ مومن ہے. اس کے اوپر حد جاری نہیں کی جائے گی. یہ نجدات کا عقیدہ ہے. بہرحال جب اس طرح کی باتیں اس نے کی تو کچھ لوگوں نے ان کی مخالفت کی، اور اس کے جو اکثر متبعین تھے انہوں نے جا کر کے مسجد میں جب ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ لوگوں نے غلطی کی ہے تو آپ لوگ جائیے اور یہ جو غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں کی توبہ کیجیے، یعنی جو تم لوگوں نے تقسیم پہلے کر لی ہے جا کر کے توبہ کیجیے. بہرحال انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ ہمارے امام ہیں تو اجتہاد کا حق آپ ہی کو ہے، لہذا ہمیں آپ سے توبہ کرانے کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم جو ہے نہیں کریں گے، اختیار نہیں ہے. لہذا یہ ہے کہ جو غلطی ہو گئی ہے جا کر کے اس پر توبہ کر لیجئے. تو ہوا یہ، کہا کہ اگر آپ یہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں، اگر آپ نے توبہ کر لیا تو آپ ہمارے ہیں، اور توبہ نہیں کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. تو اس طرح سے کچھ لوگوں نے شراب کی حرمت کو لے کر کے، کچھ لوگوں نے وہ جو معاملہ اٹھا بحری اور بری فوج کا، اس میں عدم توازن کی بنیاد پر، اور کچھ لوگوں نے شراب کی حرمت اور اس طرح کی چیزوں میں آ کر کے کچھ ان کے مخالفین بنے اور کچھ ان کے موافقین ہو گئے، اور اس طرح سے 3 گروہوں میں یہ لوگ بٹ گئے. ایک گروہ ان کا بنا نجدات کا، جو نجدہ بن عامر الحنفی کے متبعین تھے، وہ نجدات کہلائے. ایک بنا عطویہ یا عطیہ بن اسود کے متبعین کہلائے، اور اسی طرح سے جو ہے ایک ان کا گروہ بنا فدیکیہ، جو ابو فدیک جو عبد الملک بن مروان کے فوج کے ہاتھوں مارا گیا، تو اس کے جو متبعین تھے ان کو فدیکیہ کہا جاتا ہے. تو اس طرح سے نجدات میں 3 گروہ بن گئے. اسی طرح سے ان کا ایک گروہ ہے سفریہ، خوارج میں ایک گروہ ہے سفریہ. یہ خوارج کے بڑے فرقوں میں مانا جاتا ہے. سفریہ زیاد بن اسفر کی جانب جو ہے یہ لوگ منسوب ہیں، اور ان کو زیادیہ بھی کہا جاتا ہے، زیادیہ بھی کہا جاتا ہے. اور اس گروہ میں چند امور جو ارازقہ کے عقائد تھے اور نجدات کے جو عقائد تھے اور اباضیہ کے جو عقائد تھے، ان میں سے کچھ چیزوں کی انہوں نے مخالفت کی اور انہوں نے اپنا ایک الگ گروہ بنا لیا، سفریہ کہلائے. مثلا سفریہ کے یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے مخالفین سے قتال نہیں کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کوئی بدکاری کر لیتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا. یہ رجم کو ساقط نہیں مانتے، جیسا کہ ان لوگوں کا نجدیوں کا عقیدہ ہے. اسی طرح سے یہ لوگ جو ہے مشرکین کے بچوں کو قتل کرنے کے قائل نہیں ہیں. سفریہ جو ہیں، مشرکین سے مراد جو ان کے مخالفین ہیں، عام مشرک مت سمجھیے، جو ان کے مخالفین ہیں وہی مشرک ہیں، تو ان کے بچوں کو قتل کرنے کے قائل نہیں ہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو ان کے رائے کو نہ مانے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والا ضرور ہے. سمجھ رہے نا؟ خلود فی النار کے قائل ہے کہ وہ مشرک ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے ہی والا ہے. تو خلود فی النار میں سارے کے سارے اکثر جو ہے متفق ہے.
اور اسی طرح سے ان کے یہاں یہ ہے کہ قول میں تقیہ جائز ہے، عمل تمہارا کچھ بھی ہو لیکن لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرو. تو قول میں یعنی باتوں کو چھپانا، تو قول میں ان کے یہاں تقیہ جائز ہے کہ کرو کچھ اور کہو کچھ، تو یہ ان کے یہاں جائز ہے تقیہ. اور یہ فرقہ جو ہے اپنے عقائد کے اعتبار سے 3 گروہ میں منقسم ہے. خود سفریہ 3 گروہ میں منقسم ہے. پہلا یہ، وہ کہتے ہیں کہ ہر گنہگار مشرک ہے، کوئی بھی گناہ کسی نے کیا وہ مشرک ہے. اور نمبر 2، ہر گناہ جس پر حد واجب ہے اس گناہ کا کرنے والا شخص اسی گناہ کی طرف منسوب ہوگا. مثلا کسی نے چوری کی تو اب وہ چور ہی کہلائے گا. سمجھ، وہ کیا ہے؟ چور ہی کہلائے گا. کسی نے بدکاری کر لی تو اب وہ بدکار ہی کہلائے گا. ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ ہم سب کو مشرک نہیں بولتے بھائی، جو جس نے جیسا گناہ کیا ہم اس کو وہ بولتے ہیں اس کو وہ بولتے ہیں. تو کہتے ہیں ہر گنہگار کیا ہے؟ ان کے یہاں مشرک ہے. اور اسی طرح سے ہر گناہ کرنے والا شخص وہ اپنے گناہ کی طرف منسوب ہوگا. جیسے کہ زناکار کو زانی، چور کو سارق، بہتان تراش کو قاذف کہتے ہیں. اور جو شخص جان بوجھ کر کے کسی کو مارے تو اس کو قاتل عمد کہتے ہیں، قاتل عمد کہتے ہیں. اور ہر وہ گناہ جس کے اندر حد نہیں ہے، ہر وہ گناہ جس کے اندر حد نہیں ہے، جیسے کہ نماز چھوڑ دینا، روزہ نہ رکھنا، تو اس کا اگر کوئی یعنی کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے یا کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے تو یہ کافر ہے پکا. تو نماز چھوڑنے والا پکا کافر ہے، روزہ چھوڑنے والا پکا کافر ہے، اسے مومن نہیں کہیں گے. نماز چھوڑنے والا، روزہ چھوڑنے والا وہ مومن نہیں رہتا ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ گنہگار پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا یہاں تک کہ حاکم تک مقدمہ پہنچایا جائے اور وہ حاکم اس کے اوپر حد قائم کر دے، تب جا کر کے اس کو کافر کہیں گے. اسی طرح سے ایک گروہ خوارج کا ہے جن کو بحیثیہ کہا جاتا ہے. بحیثیہ نام ہی نہیں سنے ہوں گے، ایسے ایسے نام ہیں. بحیثیہ یا ابو بحیث حیثم بن جابر کی طرف یہ لوگ منسوب ہیں. ابتدا میں یہ لوگ جو محکمہ ہیں انہی میں سے تھے، اور پھر ان میں جب آپس میں اختلاف ہوا تو انہوں نے اپنا ایک الگ گروہ اور اپنا فرقہ بنا لیا. اور ان کے یہاں اس وقت تک ایمان قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی معرفت اور رسولوں کی معرفت کا کوئی اقرار نہ کر لے، تب تک وہ مومن نہیں کہلواتا ہے. اور ان کے اندر جو ہے مختلف فرقے ہیں، اور ان کے چند مشہور فرقے جو ہیں، ایک ہے عونیہ. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ان کا جو امیر ہے، امام ہے، اگر اس نے کفر کر لیا تو اس کے جتنے متبعین ہیں سارے کے سارے کافر مانے جائیں گے. امیر نے غلطی کر لی تو پھر جو ہے سارے کے سارے کافر ہو جائیں گے، ساری رعیت جو ہے کافر ہو جاتی ہے ان کے نزدیک. اسی طرح سے ایک ان کا فرقہ ہے اصحاب التفسیر. یہ لوگ اپنے آپ کو اصحاب التفسیر کہتے ہیں. حکم بن روان نامی شخص کے جانب یہ لوگ منسوب ہیں. ان کا عقیدہ ہے کہ اگر کسی نے کسی مسلمان پر معصیت کی گواہی دی کہ اس نے جو ہے فلاں گناہ کیا ہے، کسی شخص نے کسی کے اوپر یہ کہا کہ انہوں نے فلاں غلطی کی ہے، مثلا کسی کے خلاف 4 آدمیوں نے زناکاری کی گواہی دی، تو
اس وقت تک ان کی گواہی قبول نہیں کریں گے جب تک کہ وہ کیسے کیسے ہوا نہ بتا دیں چاروں لوگ. سمجھنا؟ تو یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اصحاب التفسیر. استغفر اللہ. سمجھنا کہ یعنی صرف اتنا کہنا کافی نہیں کہ بھئی ہم نے دیکھا ہے کہ آدمی بدکاری کر رہا تھا، کیسے کیسے کیا وہ پوری بات بتانی پڑے گی، تب جا کر کے گواہی قبول ہوگی. اسی طرح سے ان میں ایک مشہور بحیثیہ میں ایک مشہور جو ہے ان کا فرقہ ہے اصحاب السوال. اصحاب التفسیر تو ہو گئے، اب جو ہے اصحاب السوال ہے. یہ شبیب نجرانی نامی شخص کے متبعین ہیں. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی بھی عمل اس کا حکم جانے بغیر کہ وہ حلال ہے اس کا کرنا ناجائز ہے. کوئی بھی کام اگر کوئی کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کا حکم معلوم کرے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے. اگر وہ حلال کام بھی ہے اور اس کا حکم اس کو معلوم نہیں تھا اور اس نے کر لیا تو اس نے گویا کہ حرام کا ارتکاب کر لیا. لہذا اگر کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے اور اس عمل کا حکم اس کو نہیں معلوم تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے. ان کے نزدیک وہ شخص کافر ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ان کا یہ بھی اعتقاد ہے کہ مومنین کے بچے مومن ہی ہوتے ہیں جب تک کہ وہ حق کا انکار نہ کر دیں، اور اسی طرح سے کافر کے بچے جو ہے وہ کافر ہی ہوتے ہیں جب تک کہ اسلام میں داخل نہ ہو جائے. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اسی طرح سے ان کا عقیدہ تقدیر کے باب میں وہی ہے جو قدریہ کا ہے. قدریہ کا جو عقیدہ ہے کہ بندوں کے جو اعمال ہیں ان کا خالق اللہ نہیں ہے، بندے خود ہیں. یہ قدریہ کا عقیدہ ہے، وہی عقیدہ اس گروہ کا بھی ہے. تو بہرحال اور بھی بہت سارے فرقے ہیں. 2 فرقے یا 3 فرقے آج ہم نے غالباً پڑھے. ایک تو نجدات ہیں، دوسرے سفریہ ہیں، یہ بحثیہ ہیں، اور اسی طرح سے یہ 3 گروہ اور 3 فرقے کا ذکر آیا. اور بھی فرقے انشاءاللہ کل کے درس میں اس کا ذکر آئے گا. اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کے اختلافات سے الہ العالمین بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی بدعقیدگی سے الہ العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.